بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدت کی، اللہ کی توحید کی جب دعوت دی، جب پیغام دیا اللہ کی عبادت کا کہ اللہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، اس کی ہی عبادت کرو، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم پر کہیں سخت عذاب نہ آ جائے، کیونکہ وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس قوم کے جو سردار تھے وہ غصے میں آگ بگھولا ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ گمراہ کہنے لگے، بہکا ہوا کہنے لگے، اور آپ نے کہا کہ میں ہرگز بہکا ہوا نہیں ہوں، میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ وہ تمہارا رب یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اپنے رب کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو ٹھکرا دیا، اور یہ ازل سے نظام چلا آ رہا ہے، جب بھی کوئی خیر کی بات کرتا ہے، نصیحت کی بات کرتا ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آج بھی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، الحمدللہ 2-2.5 ارب مسلمان آباد ہیں، اور ان میں کتنے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ان میں کتنے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، ان میں کتنے ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، ان میں کتنے ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایک دوسرے کو دین کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے احکام کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے اعزاء و اقربا کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ اس پر تردد کرتے ہیں، اس پر غصہ میں آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اللہ کا پیغام قرآن کی شکل میں، آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم ایک دوسرے کو دیتے رہنا ہے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں خیر ہے۔ تو ہم کو اس پیغام کو سب کی طرف لے کر جانا ہے، اور کبھی اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ کون سنتا ہے، کون نہیں سنتا ہے۔ ہم نے پیغام پہنچانا ہے،
آگے جس کو رب توفیق بخشے گا وہ اس کے ذکر کی طرف آئے گا، اس کی عبادت کی طرف آئے گا، اس کی محبت کی طرف آئے گا۔ باقی جو دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کی جو محبت ہے، سب جھوٹ ہے، یہ وقتی طور چیزیں ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے انسان کا دل بھر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ جو روح ہے وہ نور ہے، اور وہ روح اس دیش سے آئی ہے جہاں وہ کبھی اپنے محبوب حقیقی کے عشق کے نغمے سنا کرتی تھی۔ وہاں جو آواز الستُ بربکم، الستُ بربکم، الستُ بربکم، وہ اپنے محبوب کی وہ صدا جو وہاں سنا کرتی تھی، وہ روح جب اس جسم کے پنجرے میں، اس دنیا کی لذتوں میں جب انسان گم ہو جاتا ہے وقتی طور، تو اس کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ جو نور کی روح تھی، وہ جو نغمہ الست سنتی تھی، الست بربکم، وہ پریشان رہتی ہے، وہ دکھی ہوتی ہے کہ مجھے وہ نغمہ پھر کوئی سنائے۔ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جب وہ دین کی طرف آتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، عبادات کی طرف آتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی طرف آتے ہیں، تو پھر وہ روح خوش ہوتی ہے، پھر اسے اپنا وہ گزرا ہوا کل، اپنا وہ وطن جہاں سے وہ آئی تھی، وہ رہتی تو اس زمین پر ہے، لیکن اس کی جو خوشی ہے اس کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ انسان کا پھر جسم تو اس زمین پر ہوتا ہے، وہ روح مالا اعلیٰ کی سیر کرتی ہے۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر وہ روح عرش معلیٰ پہ پہنچ جاتی ہے، عالم ارواح کی سیر کرتی ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو ہمارے اندر، ہمارے جسم کے پنجرے کے اندر یہ جو پنچھی ہے، یہ جو روح ہے، جو قید ہے، ہمیں اس کی خوراک مہیا کرنی ہے۔ جیسے اپنے ظاہری بدن کے لیے ہم طرح طرح کی غذائیں کھاتے ہیں تاکہ اپنے بدن کو تقویت ملے، طاقت ملے، اسی طرح جو ہماری روح ہے اس کی بھی ایک خوراک ہے، اور اس کی خوراک پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اللہ کا ذکر ہے، عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ اقدس میں درود و سلام کے گجرے ہیں، یہ اس کی خوراک ہے۔ تو ہمیں اللہ کریم سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر کی، اپنی عبادت کی اور اپنی محبت کی، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذریعے سے دیا، جو دین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ نے اپنی طرف سے جو دین دیا، انسانیت کو دیا، اللہ کریم ہمیں اس پر صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام انسانیت تک اس پیغام کو محبت کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے، ہمیں آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔